ہر ماں ماں ہے، مگر وہ ماں جو ایک دن روتے ہوئے سرکار سے فرماتی ہے بابا یہ بچہ جو میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا یہ بچہ حسین مولا، یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ کہا فاطمہ یہ تمہیں کیسے رلاتا ہے؟ بابا یہ کہتا ہے انا العطشان، بابا اماں میں پیاسا ہوں۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، بابا یہ کہتا ہے انا العریان، اماں میں وہی ہوں جس کے ابا اتار کے لے جائیں گے، جس کی نالینیں اتار کے لے جائیں گے، جس کا امامہ اتار کے لے جائیں گے۔ رونے والوں بڑا سخت منظر تھا کربلا میں، جب خیمے لوٹ رہے تھے نا تو ایک خبیث ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں جب پہنچا تو سب لٹ چکا تھا، تو لوٹنے والوں میں سے ایک شخص کو میں نے آواز دے کر کہا کہ کسی خیمے میں کیا کچھ بچا ہے جو میں لوٹ لوں؟ تو اس نے کہا نہیں خیموں میں تو کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں 2-3 منزلیں لوں گا، میرے بھائی فرحان آ چکے ہیں، نوحہ پڑھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑا حسین کے لاشے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا لاشا بھی لوٹا جا چکا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی ابا لے گیا، کوئی نالینیں لے گیا، کوئی حسین کی تلوار لے گیا۔ اجرکم اللہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے بدن پہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، ایک پھٹا ہوا کرتا ہے جو حسین نے پہنا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، اگر یہ کرتا میں لے گیا اور میں نے جا کے کہا یہ کرتا لایا ہوں حسین کے بدن سے تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ تو کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر پہ پٹکا باندھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ ہاں اس پٹکے کی قیمت ملے گی۔ غربت دیکھ رہے ہیں امام حسین کی، مظلومیت دیکھ رہے ہیں نبی زادے کی۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ ہاں اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے لاشے کے برابر میں نے چاہا کہ وہ پٹکا کھولوں، میں نے دیکھا کہ 2 گرہیں حسین نے لگائی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے ایک گرہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا۔ کہتا ہے پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو مارے جا چکے ہیں، ان کا ہاتھ کیسے اٹھ رہا ہے؟ میں گرہ کھولنے لگا تو وہ ہاتھ گرہ پہ آ کے رک گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے چاہا کہ حسین کا ہاتھ اس گرہ سے ہٹاؤں، مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ سنیں گے زدارو، آگے کا جملہ سنیں گے۔ آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مکمل طاقت سے چاہا کہ حسین کا ہاتھ گرہ سے ہٹاؤں تاکہ گرہ کھولوں، تو ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا، تو میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونے والوں کیسے دیکھا ہوگا زینب کبریٰ نے؟ اجرکم اللہ۔ وہ ماں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کے ساتھ گریہ کر رہی ہیں، اور پھر جب دنیا میں آئے، ابھی آپ نے شعبان کی 3 تاریخ کو یہ قصہ اور یہ پوری داستان جو امام کے آنے کی داستان ہے، نبی سرکار حجرے کے باہر مسلسل منتظرانہ چہل قدمی فرما رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب مجھے آ کر میرا بچہ گود میں دیا جائے، کہ اس سے پہلے کہ آ کر خبر دی جاتی سرکار نے وہیں سے آواز لگا کے کہا میرا حسین مجھے دے دو۔ تو جناب ام الفضل نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی زوجہ ہیں، حضرت عبید اللہ ابن عباس کی ماں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی ماں ہیں، عبداللہ ابن حضرت عباس کی زوجہ ہیں، عبداللہ ابن عباس کی ماں ہیں۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اس کو نہلا کر لے آؤں؟ تو حضرت نے فرمایا جسے قد نظفہ اللہ، جسے اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہو، تم اسے کیا پاک کرو گی، تم اسے کیا نہلاؤ گی؟ جیسا میرا بچہ آیا ایسے میری گود میں دے دو۔ جب نبی کی گود میں لے جا کر امام حسین کو دیا گیا نا، سنیں گے عزادارو، زہرا بی بی سامنے سے دیکھ رہی ہیں، نبی نے وہ جو کپڑا لپٹا ہوا تھا اسے کھولنا شروع کیا، کپڑا جو امام حسین پہ لپٹا ہوا تھا نا اسے کھولنا شروع کیا۔ امام حسین کے بدن مبارک کو دیکھا، کبھی پیروں کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی سینے پہ ہاتھ پھیر کے روتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دے کے روتے ہیں،
اور حتیٰ یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کو سینہ بے زمین کیا، پشت پہ بالا کیا، اور امام کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے رونے لگے۔ تو دور سے جناب زہرا نے دیکھ کر فرمایا بابا کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے جو آپ ایسے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں زہرا، یہ وہی بچہ ہے جس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی تو وہ حسین ہے کہ جس کے سر کو کربلا کے میدان میں کاٹ دیا جائے گا۔ میرا بچہ بے گور و کفن رہے گا، میرے بچے کو پیاسا مار دیا جائے گا۔ عزادارو ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا۔ وہ ماں کہ جو اس وقت سے حسین کو روتی آ رہی ہے، وہ ماں جس نے حسین کو جوان کیا، پالا پوسا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زہرا امام حسین کو گود میں لے کے چکی چلاتی تھی نا، ایک ہاتھ میں ایک طرف جناب امام حسین ہوتے تھے، دوسرے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھیں، آٹا پیس رہی ہوتی تھیں۔ تو ایک کیفیت ایک دن ایسی بھی ہوئی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا، زہرا چکی چلاتے چلاتے سیدہ کو نیند آ گئی ہے، حسین گود میں ہیں اور حسین گود میں ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ تو امام مولا علی فرماتے ہیں میں باہر آیا اور نبی سے آ کے کہا یا رسول اللہ گھر میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ تو آواز آئی اے علی جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے کہ سیدہ کو نیند آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو حسین اٹھ جائے، جاؤ جا کے سیدہ کی خدمت کرو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایسے اس بچے کو جوان کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ سیدہ زہرا نے بلا کر کہا زینب میں تمہیں 5 کفن دے رہی ہوں، ان کفنوں کو سنبھال کے رکھنا، دیکھو یہ کفن میرا ہے، دیکھو یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، دیکھو یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے، اور پھر آخری کفن کو فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ سارے کفن جناب زینب کے حوالے کیے مگر کوئی کفن امام حسین کے نام کا نہیں تھا۔ تو فوراً جناب زینب نے سوال کیا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ کہ زینب تمہارا بھائی بغیر کفن کے دفنایا جائے گا، حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بے گور رہے گا، میرا بچہ بے کفن رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔ مرحومہ مغفورہ سیدہ نادرہ زہرا بنت سید غلام پنجتن، زوجہ سید تنویر عباس تقوی، والدہ مولانا سید ناظر عباس تقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بولیے تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ